بارے میں تھوڑا سا بتائیں. سیلف میڈیکیشنز اینڈ خود ہی سے نیند کی گولیاں لے لینا, اس پہ ذہنی طور پہ آپ کیسے, آپ کے اوپر افیکٹ کرتا ہے سر؟ یہ میں چاہوں گی کہ آپ بولیں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ یہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ جو خود ہی گولیاں کھا کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں آمنہ, میں نے دنیا میں بہت جگہوں پہ کام کیا ہے, آسٹریلیا میں کیا, آئرلینڈ میں کیا, یو کے میں کیا, لیکن میں نے کسی جگہ پہ, اور سعودی عرب میں کیا 2-3 سال, کسی جگہ دنیا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وداؤٹ پرسکرپشن جو ہے میڈیکیشن کسی بھی جگہ پہ مل جاتی ہیں ایزیلی. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں ہر انسان اپنی ڈاکٹری کر رہا ہے انفارچونیٹلی. کسی کو نزلہ زکام بخار سے لے کے کوئی بھی ایموشنل ایشو ہو, کہتے ہیں یار یہ دوائی جا کے لے لو, یہ دوائی کام کرے گی. ایک دوسرے کو مشورہ دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں, نیند نہیں آ رہی تو یہ گولی کھا لو. اچھا, اس کے لانگ ٹرم امپیکٹس کیا آ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ ہے, گردوں پہ, جگر پہ, باڈی کے آرگنز پہ, اور ڈپینڈنس ایڈکشن کے جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ. تو یہ بہت ہی ڈینجرس طریقہ ہے ایک شارٹ ٹرم پرابلم کو ٹھیک کرنے کا, جو کہ لانگ ٹرم کمپلیکیشن بن جاتا ہے. پھر اس میں پھر بینزوڈائزپینز. سوری, اس میں ایک اور چیز ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ خود سے گولی, ہم نے کسی سے پوچھی, مجھے انسومنیا کا پرابلم ہے, میں نے کسی سے پوچھا, میں نے ایک میڈیسن سٹارٹ کی, ڈاکٹر صاحب مجھے خود ہی فیل ہونے لگا کہ میری میموری ختم ہوتی جا رہی ہے, میری طبیعت اس سے اور خراب ہو رہی ہے, میں انگزائٹی کی طرف جا رہی ہوں. میں نے فوری طور پہ اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا کہ میں نہیں لوں گی, چاہے مجھے نیند آئے نہ آئے, میں 4 دن سوؤں گی نہیں, کوئی بات نہیں, 5ویں دن تو نیند آئی جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ کتنا آپ کے افیکٹ کرتا ہے نیند کی گولی؟ دیکھیے نیند کی گولی جو ہے نا بہت ہی نیگیٹو ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہی ہیں کہ کوگنیشن پہ اس کا بڑا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. آپ کی میموری جو ہے نا اس پہ, شارٹ ٹرم میموری پہ افیکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ آپ ایک آرٹیفیشل طریقے سے وہ پرابلم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں جو روٹ اس کا کچھ اور ہے. ہو سکتا ہے سلیپ ہائیجین کے ایشوز ہوں, ہو سکتا ہے کوئی ایسا کانفلکٹ آپ کے دماغ میں چل رہا ہو جس کو ریزالو کرنا, کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جانا, اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہو, جو کہ آپ نے سپریس کر دیا, اس کے بارے میں بات نہیں کی, باٹل اپ کیا ہوا ہے. لیکن انسٹیڈ کہ آپ اس کے بارے میں وینٹیلیٹ آؤٹ کریں یا بات کریں, کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں, آپ نے ایک دوائی لی اور اس کو شارٹ ٹرم طریقے سے صحیح کرنے کی کوشش کی, اور پھر آپ کے عادی ہوتے چلے گئے, اور پھر آپ نے سوچا کہ میں شاید 1 ہفتہ لوں گا, لیکن 1 ہفتہ کرتے کرتے آپ سالوں تک لیتے چلے گئے. اچھا, پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں, پیشنٹس سے فیملی میں ضرور میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی اسٹریس تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں 70% فیملی ممبرز میں سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں. ان میں سے تقریباً 20 to 40% جو ہے کوئی نہ کوئی سیلف میڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو. کچھ نیند کی گولی, الپرازولام, بینزوڈائزپین, کوئی بھی طریقے کی ایسی دوائی جو کہ پھر ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہربل آج کل میڈیسنز آئی ہیں ٹو پٹ یو آن ان سلیپ, آپ چلے جائیں, اچھی سلیپ آپ کی, یو کین کیچ اپ آن یور سلیپ ایزیلی, ہربل از فائن. ہربل از مچ بیٹر اینڈ فائن. بالکل بالکل, ویلیریم ہے, میلاٹونن لیولز, بالکل. اور مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, کراچی میں جو میں دیکھ رہا ہوں نا, ہم صحیح ٹائم پہ سو نہیں رہے, صحیح ٹائم پہ جاگ نہیں رہے, ہم خود ہی اپنا میلاٹونن لیول آؤٹ کر رہے ہیں. اب ہم تو خود ہی صحیح ٹائم پہ سو رہے ہیں, کیونکہ 10 بجے کے بعد تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ نیند ایسی آنے لگ جاتی ہے. اس لیے کہ آپ کو اٹھنا ہوتا ہے نا صحیح ٹائم پہ. بالکل نہیں, یہ ایج کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس طرح کہ جب آپ ریئلائز کرتے ہو کہ اچھا کل اسٹریس لے لیں گے, ابھی سو جاتے ہیں. تو ایکچولی ہربل میڈیسن از فائن. اچھا, جب ایک بچہ یا کوئی انسان آپ کے پاس آ رہا ہے, کوئی فرد آ رہا ہے جو آپ سے تھیراپی لے رہا ہے, وین ڈو یو تھنک کہ دس از دا ٹائم ہی شوڈ اسٹارٹ ٹیکنگ میڈیسنس؟ اوکے, اس کے اندر میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر تو کوئی انسان ڈس آرڈرز میں ہے, ڈس آرڈر کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے. دیکھیں ہم اکثر جو ہے وہ میل ڈائگنوسس بھی بہت زیادہ ادھر ہو رہا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہر جو بندہ اسٹریس کے ساتھ آ رہا ہے اس کو کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے, اور اس کو دوائی کی بھی اس طرح ضرورت نہیں ہے. اب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ڈومین میں جمپ ان کر رہے ہوتے ہیں. جہاں میڈیکیشن کی بات آتی ہے تو پلیز ایکسیپٹ کریں کہ سائیکائٹرسٹ وہاں بہت ضروری فگر ہے, اور جہاں تھیراپیز کی بات آتی ہے وہاں سائیکالوجسٹ یا پھر لائف کوچز یہ سارے ہیں, لیکن مل کے کام کرنا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایز اے سائیکالوجسٹ کہیں بھی پتہ چل جائے کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں تو وہ ڈائیورٹ بیک کر رہا ہے, there is some problem, and then آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی بھیجیں تاکہ وہاں سے بھی ایک ڈائگنوسس آئے, اینڈ دین ایک کولیبریٹو اپروچ کے ساتھ آپ جو ہے وہ تھیراپیز بھی دیں. یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ہم ڈرگس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈرگس کی طرف جانے سے کیسے اپنے سراؤنڈنگس میں اپنے فرینڈس کو, اپنے بچوں کو
یا اپنے سبلنگس کو روک سکتے ہیں